حضرت علی فرماتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص زندگی میں زینت و آرائش زیادہ کرتا ہو وہ کم عقل ہوتا ہے۔ خدا اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جس سے وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ قناعت کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنی موت اور عاقبت کا مشاہدہ کر لے تو یقیناً وہ اپنی آرزوؤں اور اس کی فریب کاریوں سے منتفر ہو جائے گا۔ لوگوں کی ناگوار باتیں برداشت کرنے کا فائدہ، تحمل کرنے سے لوگ تمہارے مددگار و معاون ہو جائیں گے۔ زیادہ تحمل کرنے سے فضیلت و شرافت بڑھتی ہے۔ زیب و زینت اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے۔ نیک عمل اعلیٰ ترین زادِ راہ شکم پری پیٹ بھرنے سے بچو، کیونکہ سخت دلی نماز میں سستی اور جسم کی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جن کے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں کمزور ہوں ان کے والدین کو چاہیے زیتون کے تیل سے بچوں کی ٹانگیں مالش کیا کریں، اس سے بچوں کی ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کے کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو کہ وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا یہ بہتر ہے۔ وہ دوست بہت قیمتی ہوتا ہے جو آپ کے متعلق سب جانتا ہو اور پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہو۔ تم اگر مصروف ہو تو وقت میرا بھی قیمتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔
جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ اگر تم آخرت میں کامیابی اور سرفرازی چاہتے ہو تو دار فانی سے عالم بقا کے لیے سامان سفر لے لو۔ تمہارا سامان سفر تقویٰ ہونا چاہیے۔ عقلوں کی اکثر قتل گاہیں طمع کی جگہوں کی چمک دھمک کے آس پاس ہے۔ دنیا ڈھونڈنے والے سے آخرت چھوٹ جاتی ہے اور اسے اچانک موت آ جاتی ہے اور دنیا سے اس کے نصیب کا ہی ملتا ہے۔